یا رب میں گناہگار ہوں، توبہ قبول ہو، اسیاں سے شرمسار ہوں، توبہ قبول ہو، جاسوس و دل فگار ہوں، توبہ قبول ہو، سرتا پائن کے ساتھ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید فرقان الحمید، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد، آج شب برات کی رات ہے، تو آج نشا اسلامک چینل سے آج عظمت شب برات پر کچھ گفتگو کی جائے گی۔ تو لہٰذا دوستو بزرگوں، ابھی جس آیت کریمہ کے تعلق سے جس سے آج خطبہ عنوان جو قرار دیا ارشد باری ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی کہ ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیے ہیں۔ تو انسان کی پیدائش کا مقصد اصلی عبادت الہی۔ تو بعض بزرگوں نے لیعبدون سے مراد لیعرفون بھی کہا ہے، یعنی انسان کی جنات کی پیدائش کا مقصد عبادت الہی و معرفت الہی ہے نا، کہ انسان کو اللہ کیوں پیدا کیا؟ عبادت الہی کے لیے اور معرفت الہی کے لیے۔ وہی عبادت ہوتی ہے کہ جسے معبود حقیقی کی شناسائی ہو۔ جسے معبود حقیقی کی شناسائی ہو گئی، جب وہ معبود کو سمجھ کے جان کے بوجھ کے جب عبادت کرے گا تو اس کی عبادت قابل قبول ہوگی۔ تو معبود کی عبادت کرنا۔ تو آج شب برات میں، شب برات یعنی برات سے مراد نجات والی رات، شب برات چھٹکارے والی رات، نجات والی رات۔ تو آج کی رات میں عاجزی انکساری کے ساتھ جو بھی عبادت کی جائے گی، جو بھی دعائیں مانگی جائیں گی، اللہ تبارک تعالیٰ نبی کے سقط فل میں آج کی رات دعاؤں کو قبول کر لے گا۔ تو آج کی رات غفلت میں نہیں گزاری جائے، آج کی رات جہاں تک ہو سکے وہاں تک عبادت اور ریاضت میں گزارنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ آج کی رات میں نصف شب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شعبان معظم کی نصف شب کو جنت البقیع میں زیارت قبور کے لیے بھی سرکار گئے ہوئے ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا کہ زیارت قبور کو جانا شرک و بدعت نہیں ہے، بلکہ حدیث سے پتہ چلتا کہ یہ تو سنت رسول ہے۔ تو ذوق ہے نا۔ تو اس واسطے دوستو بزرگوں، شب برات کی رات میں اکثر و بیشتر جہاں تک اہل سنت الجماعت کے لوگ ہیں، وہ اپنے ہے نا ماں باپ کے خبروں پر، ہے نا دوست احباب کے خبریں، قبرستان کی زیارت کو جاتے ہیں۔ زیارت کو جانا یہ سنت رسول ہے۔ یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ آج کی رات میں ہمیں کرنا کیا ہے۔ تو مغرب سے اس کی تیاری شروع کی جائے، مغرب کی نماز پڑھتے ہی ہے نا عشاء سے پہلے 41 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا جائے۔ اس کے بعد سے آج کی رات میں یہ کوشش کی جائے کہ 3 بار سورہ یاسین بھی ضرور پڑھا جائے۔ ایک اس وجہ سے پڑھے تاکہ عمر دراز ہو جائے، دوسرا اس وجہ سے پڑھے روزی میں ترقی ہو جائے، تیسرا اس وجہ سے پڑھے تاکہ تمام بیماری بلا سے محفوظ رہ سکے۔ تو آج کی رات غفلت میں مت گزاریے گا، ذکر اذکار میں گزاریے گا، عبادت و ریاضت میں گزاریے گا، توبہ استغفار میں گزاریے گا۔ آج کی رات میں ذکر اذکار کرنے کے بعد زیارت قبور کو بھی ضرور جائیے گا، کیونکہ زیارت قبور میں ہم جاتے ہیں تو تمام قبر والے زندہ ہیں، ہم زندے بن کر زندے کی خبر پہ جاتے ہیں، ہے نا۔ مسلمان کی روح مرتی نہیں ہے، مسلمان کی روح زندہ ہے۔ قبرستان میں جا کے جانے سے پہلے حضور نے کیا کہا؟ السلام علیکم یا اہل القبور، کہ قبر والوں کو سلام کرو۔
تو سلام کس کو کرتے ہیں؟ زندے کو سلام کیا جاتا ہے. تو مرنے والے وہ تو زندہ ہیں. کافر کی روح نہیں مرتی ہے تو مومن کی روح کہاں مرے گی؟ وہ تو زندہ ہے اپنی قبروں میں. تو اس واسطے حضور فرماتے ہیں کہ قبر والوں کو سلام کر کے جاؤ. وہ جواب بھی دیتے ہیں، سننے کی طاقت صلاحیت ہے تو ان کا جواب بھی آتا ہے. تو زیارت قبور کرنی چاہیے. اور اس کے علاوہ دوستوں بزرگوں، اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ قبرستان میں ہم جاتے ہیں تو حضور کی حدیث ہے کہ ہماری جوتوں کی آواز کو تک خبر والا سنتا ہے. جب ہماری جوتوں کی آواز کو خبر والا سنتا ہے تو کیا ہمارے درود و سلام کو نہیں سنے گا؟ ہم پہ اس پہ فاتحہ پڑھیں گے، اصالِ ثواب کریں گے، اس کے لیے جو بھی ذکر اذکار کریں گے ضرور اس کا ثواب اسے ملے گا. اور ایک روایت بھی ہے کہ ہم قبرستان میں جا کر 11 مرتبہ اگر سورہ اخلاص پڑھ کے اہل قبور کو بخشیں گے تو گویا دوستو وہ قبرستان میں جتنے مسلمان دفنائے گئے ہیں اتنے نیکیاں کا ثواب اسے ملے گا پڑھنے والے کے لیے. تو قبرستان میں ضرور جائیں، 11 مرتبہ ضرور سورہ اخلاص ضرور پڑھ کے ایصال ثواب ضرور کریں تاکہ ان کو بھی ثواب ملے اور ہم کو بھی نیکیاں ملے. دوسری بات، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. جو کچھ زمین آسمان میں تمام کی تمام چیزیں اللہ کی پاکی بیان کر رکھے ہیں، اللہ کا ذکر کر رکھے ہیں. تو یہاں پر ذکر انسانوں کا ذکر اور ہے، جناتوں کا اور ہے، فرشتوں کا ذکر اور ہے، نباتات کا اور ہے، جمادات کا اور ہے، معدنیات کا اور ہے. جتنی مخلوق کائنات میں جس چیزیں ہیں سب کا ذکر الگ الگ ہے، مگر یہ سب بھی ذکر سنتے ہیں. روایت میں آتا ہے، حدیث میں، مؤذن صاحب اگر اذان دیں تو کہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے وہاں تک کہ حجر بھی سنتے ہیں، شجر بھی سنتے ہیں، اس علاقے کے جنات بھی سنتے ہیں، نباتات بھی سنتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. تو جب اذان یہاں دی جائے تو جہاں تک آواز ہے وہاں تک کہ تو تمام جمادات بھی سنتے ہیں، نباتات بھی سنتے ہیں. حدیث ہے. اور یہ بھی روایت میں ملتا ہے کہ زمین کا خطہ ایک دوسرے سے روزانہ پوچھتا ہے، بتا تیری پیٹھ پر آج کون تو آیا تھا کیا؟ ذکر خدا کرنے والا، عبادت کرنے والا، نماز پڑھنے والا. ایک خطہ دوسرے خطے سے بولتا ہے، آج میری پیٹھ پر عبادت کرنے والا آیا تھا، ذکر خدا کرنے والا آیا تھا. یہ بولے گا میری پیٹھ پہ آج کوئی آیا ہی نہیں ہے. تو معلوم کیا ہوا؟ زمین کا خطہ بھی ایک دوسرے سے روزانہ گفتگو کرتا ہے ذکر خدا کے بارے میں، ہے نا. اور قیامت کے دن یہ زمین کا خطہ بھی گواہی دے گا. تو حدیث باخبارہا، یعنی زمین کا خطہ بھی قیامت کے دن اللہ پوچھے گا، بتا تیری پیٹھ پہ اس نے کیا 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 تھا. تو زمین کے خطے کو معمولی مت سمجھو دوست، وہ بھی قیامت کے دن گواہی دینے والا ہے کہ ہم نے اس کی پیٹھ پہ کیا کیا تھا. تو زمین کا خطہ بھی آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے رہتا ہے نا. کوئی چیز بیکار نہیں ہے. نباتات، جمادات، مادانیت کی بات کر رہا ہوں. وہ پیارے آقا کی حدیث سے اس کا ثبوت، ہر ایک کا ذکر الگ ہے. جیسا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار راستے سے گزر رہے تھے، جاتے جاتے رک گئے. صحابہ نے پوچھا، حضور رکنے کی وجہ کیا ہے؟ میرے آقا نے کہا، یہاں 2 قبراں ہیں، 2 مزاراں ہیں نیچے، ان کو عذاب ہو رہا ہے، عذاب ہو، اس وجہ سے میں نے رکا. رکنے کے بعد حضور نے کیا کیا؟ ہرے کھجور کے سبز پتیاں لے کر وہ مزاروں پر ڈالے اور کیا بولے، جب تک کہ سبز پتے تر و تازہ رہیں گے، اوپر ذکر کرتے رہیں گے، ان کے ذکر سے اندر والے کا عذاب دور ہوگا. تو دوستو خبر کے اندر مٹی بھی ہے وہ ذکر کر رہی ہے، ڈھیلے بھی ہیں وہ ذکر کر رہا ہے، کنکر بھی ہیں وہ ذکر کر رہا ہے، مگر ان کے ذکر سے عذاب دور نہیں ہو رہا تھا، مگر نباتات کے ذکر سے عذاب دور ہو رہا. تو پتہ چلا ہر ایک کا ذکر الگ الگ ہے، ہر ایک کی فریاد الگ الگ ہے، ہر چیز اللہ کا ذکر بیان کر رہی ہے. اللہ اس میں بھی جمادات میں بھی شعور دیتا ہے. ویسے مثال حدیث پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب تک ممبر نبوی نہیں بنا تھا حضور وہ لکڑی کو آسا بنا کے خطبہ دیا کرتے تھے. جب ممبر نبی بن گئی تو ہے نا، تو جب آسے کو دور رکھا گیا تو گویا دوستو بھری محفل میں مسجد نبوی میں وہ لکڑی کا ٹکڑا ایسا وہ رو رو کے فریاد کرنے لگا، آقا جب تک یہ ممبر نہیں بنا تھا میں تمہارے زیر سایہ رہا کرتا تھا، یہ پہلی بار ہے کہ میں تم سے جدا ہو رہا ہوں، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے. ایک لکڑی کا ٹکڑا ہی تو ہے، یہ جمادات ہی تو ہے، مگر اس کے اندر زبان آ گئی، یہ فریاد کر رہا ہے، اس کے اندر شعور آ گیا. اور پوری محفل سن لی، حضور بھی سن لیے، صحابہ بھی سن لیے، ہے نا، کہ لکڑی کی فریاد کو، لکڑی کو زبان آ گئی، فریاد کرنے لگی. تو معلوم ہوا اللہ اس سے بھی کچھ ذکر کرا رہا تھا. لہذا حضور نے کیا کیا؟ اس لکڑی کے ٹکڑے کو لے کے دفنا دیا تاکہ اس کی فرق ختم ہو جائے. تو گیا یہ حدیثیں بتا رکھے ہیں کائنات کی ہر چیز ذکر کر رہی ہے.
मगर हर एक का जिक्र अलग अलग है। नबातात, जिमादात, मादानियात, हैवानात का जिक्र अलग अलग है ना। तो दोस्तों बुजुर्गों, कि अल्लाह ताला इंसान को पैदा ही किया है जिन्नात को इबादत के लिए, मारिफत के लिए। अभी मारिफत को पहले जान ले कि वो माबूद कौन है, इबादत किसकी करना, माबूद की। माबूद कौन, जब तक माबूद नहीं मालूम इबादत कैसे करेगा। बखौल अमजद हैदराबादी, माबूद की अगर मशहूद नहीं तो इत्यात में कोई सूद नहीं, मस्जिद की जब तक दीद ना हो महूम को सजदा कौन करे। तो लिहाजा वो माबूद को जानना लाजिम है। तो कौन माबूद, जिसके सामने हमें सरेंडर होना है, वो कौन माबूद है। दोस्तों बुजुर्गों, जब तक माबूद हकीकी पहचान नहीं, इबादत नहीं होती है। इस वजह से शेख अकबर मुहियुद्दीन इब्न अरबी रजी अल्लाह ताला अन्हु फुसूसुल हिकम में, फुस्से मुहम्मदिया में एक जगह समझा रखे हैं क्या है कि हर एक का माबूद एतकादी है, हर एक का माबूद जुदा है। माबूद एतकादी, हर इंसान के एतकाद में जुदा जुदा माबूद है। आज दुनिया में झगड़े माबूद के बारे में होते हैं, क्यों, एतकाद में। कौन किसी को माबूद बना लिया, कौन किसी को माबूद बना लिया, तो झगड़े एतकादी माबूद पर हो रखे हैं। तो गोया पहले भी हमें मालूम हो जाए, जिसकी इबादत करे हमारे एतकाद में हमने माबूद किसे बना रखा है। वो कौन माबूद है जिसकी हम इबादत करें। हमारे तस्वुर में, हमारे अकीदे में कौन माबूद है, हमने किसे माबूद बना लिया है। तो ये पहले माबूद को जानना है। जैसे दोस्तों अल्लाह फरमाता फसल लिली रब्बी का, तेरे रब की नमाज पढ़। रब कौन मालूम नहीं, तेरे रब की, रब अलग अलग है। तेरा रब, मेरा रब, उसका रब, सबका रब है। कुरान फरमाता है खुलौज़ु बिरब्बिन नास, लोगों का रब, रब्बिन नास, लोगों का रब कौन, रब्बु का, तेरा रब, तेरा रब कौन, रब्बी, मेरा रब कौन, रब्बहु, उसका रब कौन, रब्बना अतीना, हमारा रब कौन। तो हमारा रब, मेरा रब, उसका रब, तेरा रब, तो नमाज किसकी पढ़ना, रब की पढ़ो कराए। फसल्लि लिरब्बी का, तेरे रब की नमाज पढ़। और क्या फरमा रहा कुरान, क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फसल्ला, वही कामयाब होता जो पाक हुआ, साफ हुआ, जो अपने रब का नाम लेकर नमाज पढ़ा। रब का नमाज कौन रब, जब ही तो नमाज पढ़ते सुबहान रब्बियल अज़ीम, पाक है मेरा रब, सुबहान रब्बियल आला, पाक है मेरा रब बरतर बड़ा। कौन है तेरा रब, रब कौन है। कुल्लु मन अलैहा फ़ान, सब फना हो जाएंगे। वह वक़ा वो जो रब्बी का जुल जलाली इकराम, सब फना होंगे, तेरा रब का चेहरा बाकी रहेगा। ये कौन रब है, ये कहाँ है रब, किसे बोलते रब। नमाज पढ़ने से पहले हुजूर फरमाए रब को देखो, देख को नमाज पढ़ना इबादत, नहीं तो ख्याल कर गो, मगर देखना है ना। दिखता सो कौन, अल्लाह नहीं, रब दिखता है। जब ही तो मूसा बोले रब्बी अरनी, मैं तुझे देखना चाहता हूं मेरे रब। मूसा क्या बोले, रब्बी अरनी, ए मेरे रब मैं तुझे देखना चाहता हूं। जवाब मिला लंतरानी, हरगिज़ नहीं दे सकते। तो मामला ये रब का है, वो कौन रब है जिसकी इबादत की जाए। तो हजरत अली करमल्लाहु वजहू ने एक दिन हुजूर से पूछा, सरकार ये रब क्या है। तो हदीस कुदसी हुजूर ने कहा मन अरफ़ा नफ्सहु फ़क़द अरफ़ा रब्बहु, जो अपने नफ्स को पहचान लिया उन्हें रब को पहचान लिया। तो मारिफत नफ्स गोया मारिफत रब है। फिर रब को जान लो, पहचान लो, उसके बाद में फिर इबादत जायज़ है। जब तक शनासाई नहीं है, पहचान नहीं है, इबादत कैसे करोगे। ख्याली इबादत कब तक करोगे। तो गोया आज की रात शब बरात में वो माबूद के बारे में आजीज़ी से, इनकिसारी से तौबा इस्तग़फ़ार करो, मगर ये जान लो कि वो है कहाँ, वो रब कहाँ है। फी अनफुसिकुम अफ़ला तुबसिरून, तुम्हारे नफ्सों में छुपा क्यों नहीं देखते। दूर नहीं है, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, वो तो हमारे शारक से ज्यादा करीब है। व हुवा माकुम, वो तो हमारे साथ है। कुल्लु शैइन मुहीत, वो तो हर चीज को इहाता किए हुए। तो इहतातियत भी है, क़ुर्बियत भी है, मैयत भी है। फसम्मा वजहुल्लाह, जिधर देखो उसी के जलवे ही तो हैं। फिर उमर को रायगा क्यों करते हो, रब की शनासाई नहीं है, पहचान नहीं है, तो पहले इसको जान लो। जिक्र तो करना है, मज़कूर को जान ले। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा हर एक तो पढ़ लेता है, क्या मुसलमान हो गया। ला इलाहा इल्लल्लाह अफजल जिक्र है।
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں قرآن یہاں پڑھنے کے بارے میں نہیں بول رہا کہ لا الہ الا پڑھ. کیا بول رہا ہے؟ فَعَلَّمُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, کہ لا الہ اللہ کو سیکھو کرا ہے, لا الہ کو جانو کرا اللہ تعالیٰ. تو اسے معلوم ہونا کہ لا کیا ہے, الہ کیا, اللہ کیا ہے. جب تک نہ اسے الہ معلوم, نہ الہیت معلوم, نہ الوہیت معلوم, نہ اللہ معلوم, نہ رب معلوم, پھر کیسا جی رہا ہے, کس کے لیے جی رہا ہے, کیوں جی رہا ہے, تیری زندگی کا مقصد کیا ہے. مرنا تو ضرور ہے. آج شب برات کی رات میں انسان کے لیے آڈیٹ ہوتا ہے کہ سال تک کیا کھائیں گا, کیا پئیں گا. آج کی رات بجٹ کی رات ہے, آج کی رات نیکیوں کی بجٹ کی رات ہے. سال تک کون کیا کرے گا, سب کے ہے نا رزق کی تقسیم ہوتی ہے. سال بھر کیا کھائیں گا, کیا پئیں گا. شب برات ہے نا, بجٹ والی رات ہے, اکاؤنٹ والی رات ہے, آڈیٹ والی رات ہے. تو آج کی رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت ذکر میں لگا رہنا چاہیے. مگر کب یہ کامیاب ہوں گا, اسے جان کو پہچان کو, غفلت میں نہیں. قرآن بولتا ہے لا تقربوا الصلاۃ, نماز کے قریب مت آؤ. انتم سکارا, جب تک تو نشے میں ہے, نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت آؤ. نشہ کا تو دارو کا نہیں, نشہ یہاں سیندی کا نہیں, نشہ یہاں برانڈی کا نہیں. پھر کون سا نشہ؟ نشے سے مراد کیا ہے؟ نشہ کسے بولتے ہیں؟ نشے سے مراد یہ ہے کہ آدمی کی عقل کام نہیں کرتی ہے تو انہیں گالی تو دیتا ہے, کسے گالی دیا یاد ہے, کیا دیا یاد نہیں ہے. تو نشہ اترنے کے بعد بولتا مولانا میں تم نہ کیا کچھ بولا معاف کرو, کیا بولیا یاد نہیں, کسے بولیا یاد ہے. وہ ہے نشہ, ہے نا. نشے کی حالت میں بیوی کو جورو کو جوروج بولے گا, ماں نہیں بولے گا, ماں کو ماں بولے گا, ہے نا, بیوی نہیں بولے گا. تو گویا نشہ کسے بولتے ہیں؟ اسے کنٹرول نہیں رہتا ہے زبان پر, ہے نا, اس کے عقل میں نہیں رہتا ہے وہ ان کیا بول رہا ہے. تو اسی طرح قرآن بھی کیا بول رہا ہے, نماز کے قریب نہ کو آ جب تک تو نشے میں ہے. کون سا نشہ؟ دھندے کا نشہ, بیوی کا نشہ, بچوں کا نشہ, اقتدار کا نشہ, کرسی کا نشہ, ہے نا, مخلوق کا نشہ, یہ تمام غیر اللہ کا نشہ. جب تک یہ نشہ ہے تیرے میں تو نماز کو آنے کے قابل نہیں. قرآن روک رہا ہے تو پہلے پاک ہو جا. یہ تمام چیزوں سے پاک ہو کے نماز کو آنا چاہیے. یعنی یہ تمام نشہ ہے, یہ نشہ رکھ لے کے نماز کو نہیں جانا. اگر کوئی دنیا کے نشے میں نماز کو گیا, نماز میں بے خبر ہو گیا, اللہ کے خیال کو چھوڑ کے اللہ کے خیال میں نماز نہیں پڑھ رہا ہے, دنیا کے خیال میں پڑھا, تو قرآن بولتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ, ایسا نمازی نماز میں بے خبر ہو گیا تو اسے جہنم میں ڈالو, ویل میں ڈالو. ارے نمازی کے حصے سے جہنم میں جا, کیونکہ تو نے معبود کو جانا نہیں, پہچانا نہیں, غفلت میں نماز پڑھ رہا ہے, بے حضوری میں نماز پڑھ رہا ہے, رکوع سجدہ تو کر رہا ہے مگر دل نماز میں نہیں ہے. تو حضور کی حدیث ہے لا صلاۃ, وہ نماز نہیں ہے الا جب تک کہ بحضور قلب, جب تک حضور قلب نہیں ہے وہ نماز نہیں ہے. نہ قیام نماز ہے, نہ رکوع نماز ہے, نہ سجدہ نماز ہے, نہ قیدہ نماز ہے. یہ تو صورت نماز ہے. تو نماز کو آنے سے پہلے پاک بن کے آؤ, پوری چیزوں سے پاک ہو جا. نشے میں نماز کے قریب نہیں آنا, ہے نا, نشے میں مسجد میں نہیں آنا. نشے سے مراد یہ نشہ دنیا کا نشہ ہے نا, فانی چیزوں کا نشہ, غیر اللہ کا نشہ, یہ نشہ لے کے نماز کو نہیں آنا. تو آج کی رات توبہ کر لے. اللہ غفور ہے, اللہ خطاؤں کو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. صدق دل سے آج توبہ کر لے, نبی کے وسیلے سے دعا مانگ لے. نبی کے وسیلے سے دعا مانگ لے گا تو اللہ تعالیٰ آج کی رات برات کے صدقے میں تیری نجات کو کر دے گا, تجھے بخش دے گا. مگر پہلے تو جان تو پاک ہو جا, عقیدہ پاک, نظریہ پاک, خیال پاک, ارادے پاک, نیت پاک, خواہشات پاک, امید پاک, فہم پاک, ادراک پاک, فکر پاک, یہ سب پاک ہونا. ظاہر بھی پاک ہونا, باطن بھی پاک ہو. اب تو دعا کر لے, یقیناً دعا قبول ہے. مگر افسوس دوستو, یہ تمام بتوں کو, ہے نا, مندر کو گیا تو چنے مشرک نہیں ہے نہیں, بلکہ یہاں معبودان باطل کو دل میں جگہ دے لیا, تصور میں دے لیا, ہے نا, اس سے کے خیال میں عبادت کر رہا ہے, تو نماز قبول نہیں, ہے نا. تین چیزوں سے بچنا ہے. تو لا معبود الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. لا مقصود الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی مقصد نہیں رکھنا. لا مشہود الا اللہ, اللہ کے سوا کسی کو دیکھنا نہیں. لا موجود الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں. لا موجود غیر اللہ, کوئی غیر اللہ موجودیش نہیں ہے, غیر اللہ موجودیش نہیں. لا موجود الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی موجودی نہیں ہے. تو اس وجہ سے دوستو بزرگوں, آج کی رات ہم تقدیر والے ہیں کہ اللہ نے ہم کو نبی کے صدقے میں ایسی شب برات جیسی رات نصیب کیا ہے.
اسے اور راتوں کی طرح غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے، توبہ استغفار میں گزارنا، ایک ایک برائی کو سامنے لانا کہ اللہ میں فلاں ٹیمپو فلاں کو دھوکہ دیا، فلاں ٹیمپو فلاں میں گناہ کیا، اے اللہ آج میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ میں نہیں کروں گا، مجھے معاف کر کرتا۔ خالی منہ سے بول کو معاف کر، دل میں کرنے کے رات تو معاف نہیں ہوتا۔ اگر کوئی اپنے غلطیوں کو سامنے لا کر خالی منہ سے بول اللہ مجھے معاف کر دل میں ارادہ کرنے کا چاہتا تو نہیں معاف ہوتا۔ ایسی توبہ کر کہ اللہ میں آئندہ نہیں کروں گا، اب تک کیا کہ میں دھوکہ دیا، جھوٹ بولا، فریب کریا، شراب پیا، جو بھی نہیں کرنا سارے برایا میں کریا، اللہ مجھے آج معاف کر، میں آئندہ نہیں کروں گا کہ نیت رکھو کریا تو معاف ہو، ارادہ کرنے کا رکھو کریا تو معاف نہیں۔ یاد رکھو فقہ کا مسئلہ، جان بوجھ کر اگر کوئی کسی کو 3 روپے کا بھی دھوکہ دیا، چیٹنگ کریا، غبن کریا، دھوکہ دیا، فریب میں 3 روپے بھی کوئی حاصل کریا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے 700 ٹائمز 700 بار بعد جماعت نماز کا ثواب اس کے حق سے نکال کے اس حق میں ٹرانسفر کرے گا۔ یہ فخر مت کر کے میرے پاس نماز آئے، کسی کو دھوکہ دیا رہا تو 3 روپے کا بھی دھوکہ کسی مسلمان کو دیا رہا تو 700 وقت کی نماز چلی جائے گی، 700 ٹائم جو بعد جماعت پڑھا سو ثواب اس کے حق میں ٹرانسفر ہوگا۔ تو دوستو غفلت میں زندگی مت گزارو، آج ایک ایک غلطی کو، ایک ایک خطا کو، ایک ایک گناہ کو تصور ملا کے رونے کی کوشش کرو۔ آج کی رات رونے کی رات ہے، آج کی رات آنسو بہانے کی رات ہے، رو کے دعا کر کے اللہ سب کو تو دیا تھا، دیکھنے کی طاقت دیا، سننے کی طاقت دیا، جان دیا، حیات دیا، سماعت دیا، بصارت دیا، تیری دی ہوئی طاقت سے میں زندہ ہوں، مگر اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اللہ کے حکم کے خلاف پیچھ کر رہا۔ طاقت دیا سو اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اللہ کے حکم کے خلاف کتنا بڑا غداری کر رہا میاں۔ طاقت تیری نہیں، سماعت تیری نہیں، بصارت تیری نہیں، جان تیری نہیں، یہ سب اللہ کی عطا ہے۔ تو اللہ کی عطا کردہ قوت، اللہ کی دی ہوئی طاقت کو تو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا تھا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرنا تھا، مگر اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اللہ کو ناراض کرنے کے کام کر رہا ہے، رسول کو ناراض کرنے کے کام کر رہا ہے۔ کیا منہ دکھائے گا اللہ رسول کو کہ ہماری دی ہوئی طاقت سے تو ہم ناراضی کرنے کے بجائے ہمارے خلاف تو کام کیا، دین کے خلاف کام کیا، نفس کا غلام بنا، نبی کا نہیں بنا، ہے نہیں دوستو؟ کیا جواب دے گا؟ اس واسطے آج کی رات بہت رونا ہے، آج کی رات اللہ نصیب کرے ہم نہ اسے نہیں رو کے گزار۔ آج کتنا روئیں گا اللہ کو ترحم آئے گا، نبی کے صدقے تیرے گناہ کو معاف کرے گا، ہے نا؟ مگر آنسو گرنا، رونا نہیں ہے تو رونے کی صورت تو بنانا، رونے کی صورت تو بنانا۔ اے اللہ میں شرمندہ ہوں، میرے ہاتھ کیسے اٹھاؤں؟ ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہوں، ہاتھ بھی بولتا ہے نادان تو نے کیا کیا پاپ کیا تھا دل میں ارادہ اور کرنے کا، کیسے توبہ قبول ہوگی؟ تو یہ ہاتھ بھی قیامت کے دن گواہی دے گا۔ یہ ہاتھ کو معمولی مت سمجھ لے، آج یہ میرا غلام ہے، کل یہ میرا دشمن ہوگا۔ کیوں ہوگا؟ اللہ قیامت کے دن زبان کو تالا ڈال دے گا، ہے نا؟ اور قیامت کے اللہ یہ ہاتھ سے پوچھے گا وَتُكَلِّمُونَ أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ قیامت کے اللہ تعالیٰ زبان کو لگام ڈال دے گا، یہ ہاتھ سے پوچھے گا اے ہاتھ بتا تو نے کیا کیا؟ ہاتھ بھی گواہی دے گا، میں نے فلاں ٹائم پہ فلاں دھوکہ دیا، فلاں برا کام کیا۔ پیر سے اللہ پوچھے گا، پیر بھی گواہی دے گا۔ زمین کے خطے سے پوچھے گا، زمین کے خطہ بھی گواہی دے گا۔ نادان سن لے، ہر چیز قیامت کے دن گواہی دے گی کہ ہم نے کیا کیا چھپ کے پاپ کیا تھا، دکھاوے پاپ کیا تھا۔ ایک ایک تیری غلطی کو، ایک ایک تیری دھوکے کو، گناہ کو یاد کر کے رو، تاکہ سب چیزیں گواہ بن جائے۔ اللہ ان رویا تھا، تیرے آنسو گریں گے تو پلکوں کے بال، آنکھ کے پلکوں کا ایک ایک بال بھی قیامت کے دن گواہی دے گا۔ مالک مولا میں یہ گواہی دیتا ہوں ان تیرے خوف سے تجھے راضی کرنے کے لیے رویا تھا۔ آنسو کا یہ قطرہ جہنم کو ٹھنڈا کر سکتا ہے، مگر آج رونا کیوں؟ انسان کیا معلوم خیال میں گناہ کریا رہیں گا، ارادے میں گناہ کریا رہیں گا، ظاہر میں گناہ کیا رہیں گا، قولی بھی ہوا رہیں گا، فعلی بھی ہوا رہیں گا، ہے نا؟ تو یہ تمام گناہوں سے بچنے کے لیے آج کی رات توبے کی رات، استغفار کی رات، کثرت سے توبہ استغفار کرنے کی رات ہے نا؟ نمازاں پڑھو، کتنے پڑھنا؟ حضرت نے فیلاں کہتا گن گن کو کتنا پڑھے گا؟ دینے والا بے حساب دے رہا تو حساب رکھے کیوں پڑھ رہا ہے؟ حضور قلب سے 2 رکعت نفل بھی پڑھے گا تو قبول ہے۔
آج کی رات علم کا سورہ 3 خل شریف سے جتنے چاہے نفیلاں پڑھتے جا، نفیل پڑھ 4 رکعتیں بیٹھتے جا، درود پڑھتے جا، استغفار پڑھتے جا، قرآن کی تلاوت کرتے جا، نبی کے سقط فل میں اپنے لیے بھی دعا مانگ لے، اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگ لے، خیش و اقارب کے لیے دعا مانگ لے، جو گزر چکے ہیں ان کے لیے بھی دعائیں مغفرت کر دے، تیرے لیے بھی دعائیں مغفرت کرتے رہو۔ تو آج کی رات یہ مغفرت والی رات ہے، آج کی رات نجات اور بخشش کی رات ہے۔ تو شب برات کو غفلت میں مت گزارو، اللہ توفیق دیا تو اس دن روزہ بھی رکھو، 14 کا بھی روزہ رکھو، 15 کا بھی روزہ رکھو، نفل روزہ رکھنا یہ حضور کی سنت ہے نا دوستو بزرگوں۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ آج اللہ ہم نے عبادت کے لیے پیدا کرا، مگر پہلے ہمیں معبود کی پہچان ہونا، معرفت الہی و یاد الہی، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ ہم نے انسان جنات کو عبادت الہی معرفت الہی کے لیے پیدا کیے۔ وہ معرفت کر لینا ضروری ہے، وہ پہچان کر لینا ضروری ہے، معبود اعتقادی کو جاننا ضروری ہے۔ جب تک معبود اعتقادی کو نہیں جانے گا عبادت کرنا تیرے لیے بے سود ہے نا۔ عبادت کر لے، اور کیسا کرنا، کس کے پاس جانا، کسے سیکھنا؟ دوستو بزرگوں، عبادت کا صحیح طریقہ تجھے خانقاہ سے ملے گا، عبادت میں خانقاہ سے ملے گا۔ عاجزی کیا ہے، انکساری کیا ہے، نماز کیسے پڑھنی چاہیے، نماز کے آداب کیا ہیں، عبادت کے آداب کیا ہیں، یہ سب چیزیں خانقاہ میں ملیں گے۔ خانقاہ والے بتائیں گے، دکھائیں گے، سمجھائیں گے۔ وہاں جا کر پوچھ لینا کہ حقیقی نماز کیا ہے، میں کیسا پڑھنا، نماز کا مقصد ہی کیا ہے، نماز اللہ کیوں پڑھانے لگا رہا ہے، مقصد نماز کیا ہے، یہ جاننا بھی ضروری ہے نا۔ سر سجدے میں دل گھر میں، نماز نہیں یار، سر سجدے میں ہے، دل کہاں کس بار ہے، کب تک خدا کو دھوکہ دے گا؟ مسجد میں جا کو بھی مسجد میں نہیں ہے، خالی اس کا جسم باڈی مسجد میں، اندے کے دھندے میں ہے، نماز بھی نہیں۔ مسجد میں جا کو بھی اللہ گھر میں جا کو اللہ دھوکہ، اللہ گھر میں گیا نماز کو اللہ کو دھوکہ دے رہا جا کو کہ اللہ کے خیال میں نماز نہیں ہے، دنیا کے خیال میں نماز ہے۔ تو میرے دوستو، خدا کی خدائی پکار کو بولتے بندے میں بڑھ کو کیا تجھے وہ چیز بڑھ کو، تو اللہ کے خیال میں نماز پڑھنا تھا، اللہ کو چھوڑ دے کیا دنیا فانی چیزوں کے پیچھے کیوں پڑا ہے نا دوستو۔ تو گویا یہ شب برات رمضان کی تیاری کے ٹریننگ کے رات ہے۔ ابھی تو پاک ہو جا تاکہ رمضان کی عبادت کے لائق بن جا۔ تو پورا پاک ہو جائے گا شب برات میں تو شب قدر کے لائق بنے گا، رمضان کے لائق بنے گا، عبادت کے لائق بنے گا، روزوں کے لائق بنے گا، ہے نا۔ مگر پہلے ہی آج پاک ہو جا، جتنا تو پاک کر لیں گا اتنا کامیاب ہو جائیں گا۔ یہ اللہ کا کرم تھا کہ ہم نے شب برات دیکھنا نصیب کیا ہے۔ کتنے ایسے لوگ تھے گزشتہ سال ہمارے ساتھ شب برات میں تھے، آج ان کو نصیب نہیں، کوئی بیڈ پہ بیمار پڑا ہے، کوئی خبر میں آرام کر رہا کہ کون کہاں ہے، کون کہاں ہے، کیا بھروسہ آئندہ بھی ہم نے یہ شب برات ملتی کہ نہیں ملتی کی۔ جو بھی وقت ملا غنیمت سمجھ لے، آج کی رات توبہ استغفار کر لے، اللہ بیدار کر رہا ہے کہ بندے ہوشیار ہو جا آج کی رات میں۔ تو میرے دوستو، میں آپ کو بار بار یہ دعوت دیتا ہوں، عمر کو رائے گا مت کرو، اسلام میں بہت پوچھ ہے نا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا قیامت کے دن، اتنے سال، اتنے مہینے، اتنے دن میں تجھے فری میں آکسیجن دیا، تیری ناک تک آکسیجن پہنچایا، تجھے حیات دیا، سب کچھ میں دیا، مگر تم میرے لیے کیا دیا؟ سب کچھ اللہ کا نا، چھوڑے گا نہیں۔ شریعت کا مسئلہ، اگر کوئی نماز کے لیے سمندر میں جا کو وضو بنائے تو بھی کتنا پانی وضو کو لگتا کہ وتاج بنانا ہے، میں کیا ڈھوکو لایا، کیا مول کو لایا، بول کو کیا تو فضول کریا، تو کتنے خطرے پانی ویسٹ کریا، اس کا اکاؤنٹ دینا پڑے گا۔ ارے نماز کے لیے تو میں وضو بنا رہا، نماز کے لیے جو وضو بنایا عبادت کے لیے بنا، فضول کیوں کریا؟ جتنا تیرے کو لگنا تھا پانی اتنا لگانا تھا، تو زیادہ فضول کر دیا۔ سمندر میں رندے، دریا میں رندے، یار پانی تو فضول کر دیا نا، اس کا حساب ہے۔ جب پانی کا حساب ہے خطروں کا، تو کیا سانس کا اکاؤنٹ نہیں لگا کہ میں تجھے اتنے سال دنیا میں بھیجا ہوں، اتنا سب کچھ کریا ہوں؟ تو میرے دوستو، پکڑے جاؤ گے، بچنا مشکل ہے، ہاتھ بھی گواہی، پیر بھی گواہی، زمین بھی گواہی دے گا، بچنا مشکل ہے گناہ کر کے۔ دنیا کی عدالت میں بچ سکے گا، خدا کی عدالت میں نہیں بچ سکتا۔ کسی کے پاس قرض لگے، انگوٹھا دبایا یا دستخط کرے، اللہ کو بولا کہ میں نہیں لیا قرض کا، تو کورٹ میں ڈالتا، کورٹ میں رجوع ہوتا، تیرا انگوٹھا ہے۔ ایک بار میں حرکت کریا سو دنیا میں نہیں بچ سکوں، رجوع نہیں کر سکوں کہ میں قرض نہیں لیا۔ دنیا کی عدالت میں دستخط کر کو بچنا مشکل ہے، تو پھر خدا کی عدالت میں یہاں تو ان سے کتنے پاپ کریا، کتنے برائیاں کریا، کیا کیا کریا، چھپ کو کتنے کریا، دکھا کو کتنے کریا، پھر خدا کی عدالت میں کیسے بچے گا؟ جب دنیا کی عدالت میں نہیں بچ سک رہا، خدا کی عدالت میں کیسے بچے گا؟
ऊपर से फखर, मरने के बाद देखेंगे। अरे तू रोजमर्रा नहीं समझ रहा क्या? सो गया तो मरे सरकश तू, नींद मौत की आदि बहन। फिर तू रोजमर्रा ना रहे, होशियार रह, जो रू बच्चा धंधा पानी। नींद लगी तो कौन किसका रहे? तुझे कौन मालूम कहाँ गए कौन कहाँ गया? नींद लगी तो गाफिल हो गया। मर सो गए सर, मर गया समझ ले, बता मौत क्या रहेगा? तो कैसा मैं सोया, मुझे क्या भी खबर नहीं, कौन कहाँ है कि मुझे मालूम नहीं। उठा तो मालूम, सोया तो मालूम नहीं। मौत भी बता छू समझ ले। तो मरने के बाद कौन तुझे बचेगा, कौन तुझे साथ देगा? खबर में साथ देंगे तो मेरा मुस्तफ़ा साथ देगा, खबर में साथ देंगे तो अल्लाह साथ देगा, है ना? तो निस्बत वाली चीज है, तो इसको मजबूती से थाम ले, गफलत में नहीं गुजारना। क्या ना शुक्र न कोबन। मुर्गा देखा, मुर्गा कभी भी पानी पिया तो एक गुट पानी पीता, ऊपर देखता, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तू मुझे पानी पिलाया। मुर्ग एक के खतरा पानी पर, अल्लाह का शुक्र बजा लागू पर, अब बजा ला रहा है। तो इंसान रो को कितने की ड्रिंका पी रहा है, बिरयानियां खा रहा है, मिठे खट्टे ये सब खा को तू क्या तो सजदा नहीं करया तो मुर्गे से भी गया क्या? बांग है ना, मुर्गा तो अल्लाह का शुक्र बजा ला रहा है ना, उसी भी गया क्या? तो आज की रात सजदा कर ले, तौबा कर ले, इस्तगफार कर ले, जितना हो सकता अल्लाह को मना ले, अपने आप को खाली कर ले आज कि मैं करया से सही पाप आइंदा नहीं करूं, मैं करया से गुनाह सही, मैं धोखा दिया से सही, अल्लाह मैं छुप के इतने गुनाह करूं तू तो जानता है, मगर मुझे माफ कर आज मत रो रहा हूं तेरे में। रोना दबा, नहीं रोया तो रोने की सूरत तो बना ले। कितना आज की रात रोएंगा उतना तेरे दर्जे बुलंद होंगे। आ रो को दुआ कर, तेरी उम्र भी लंबी होगी, तेरी रोजी में बरकत आएंगी, तू बलाओं से बीमारियों से बचेगा, है ना? आज की रात को गफलत में मत गुजार। अल्लाह हाजिर नाजिर हर चीज को देख रहा है, आलिमुल गैब व शहादा है ना? हमारी जुबान को भी अल्लाह देख रहा है, हमारी नीयत को भी अल्लाह देख रहा है, जुबान पे क्या बोल रहा है, दिल में क्या है, वो भी अल्लाह देख रहा है। तो सदक़े दिल से तौबा कर ले, सदक़े दिल से मांग ले कि अल्लाह मुझे माफ कर, नबी के सदक़े में मुझे माफ कर। अल्लाह जरूर गफूर रहीम है, अल्लाह जरूर माफ करेगा। मगर दोस्तों बुजुर्गों, आज की रात माँ बाप के लिए खास दुआ कर ले। जो कोई माँ बाप का दिल दुखा दिया, आज उसकी बख्शिश मुश्किल है, जब तक माँ बाप उसे माफ नहीं करेंगे उसका माफ होना मुश्किल है नहीं? तो लिहाजा खबरस्तान को जरूर जाना, माँ बाप के खबर पे नहीं है, निशान मालूम नहीं कर तो एक रिवायत मशहूर है, एक साहबी थे, हुजूर के पास गए, सरकार मुझे खता तो गलती तो हुई है कि मैं क्या करूं? जाओ माँ बाप से दुआ लो, माँ बाप गुजर गए हैं तो उनकी खबर पे जा। सरकार में छोटा बच्चा था, उनके खबरों का निशान भी मुझे मालूम नहीं। कुर्बान जा, मेरे आका ने क्या कहा? 2 लकीरां जमीन पर डाल, तस्वीर में ये ला, ये बाप की खबर है, माँ की, वहां तौबा कर ले, माफ हो जाएगा, है ना? तो माँ बाप की दुआ ले आज की रात, आज की रात माँ बाप के लिए बख्शिश की दुआ कर। गुजर गए हैं तो उनकी खबर पे जाओ, जरूर जाओ, जिंदा हैं तो उनकी हयात के लिए दुआ कर, उनके लिए दुआ ले। आज माँ बाप की दुआ ले, क्यों? माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत से देखना मकबूल हज का सवाब है ना? आज माँ बाप को बोल, जिंदा रहे तो मेरे लिए दुआ करो। क्यों? अल्लाह ताला माँ बाप की दुआ को रद्द नहीं करता, नबी की दुआ को रद्द नहीं करता, वली की दुआ को रद्द नहीं करता। खुश नसीब हैं वो लोग जिनके अगर माँ बाप जिंदा हैं तो आज जाकर उनके कदम बोसी कर ले। कदम बोसी करना शिरक नहीं है, जायज है। माँ बाप के पैर को चूमना, हाथ लगाना, ये जायज है, उनकी दुआ लेना जायज है नहीं दोस्तों बुजुर्गों? गुजर गए तो खबरस्तान में भी जाकर दुआ ले, उनसे उनकी दुआ कबूल होती है आज की रात में। क्यों? खबरस्तान में सब लोग अपने अपने अहले खानदान की खबर पे जाएंगे, तू क्या तो तेरे माँ बाप के खबर पे नहीं गया, सुस्ती कर को उनकी रूह तड़पती, क्या रे मेरे पड़ोस के लोग सो भाई सब चीजें अपने अपने खबरों पर लाकर औलाद फूल डाल रही है। मेरी औलाद कितनी बदनसीब है कि हमारे को फूल तक नहीं चढ़ाया, हमारे तक फातिहा को नहीं आया। तो नादान सुन ले, तो जा तेरे माँ बाप की खबर पे आ, ताकि सब लोग अपने अपने माँ बाप की खबरों पर जा रहे हैं, जाना आज नबी की सुनना जाए तो खबरों पे जाओ। शब बरात में माँ बाप की खबर पे फूल चढ़ा, माँ बाप की खबर पे जाके मगफिरत की दुआ कर ले, अपने लिए भी दुआ कर ले और माँ बाप के लिए भी दुआ कर, और माँ बाप को वसीला बनाकर दुआ कर, अल्लाह इन नेक माँ बाप के सदक़े मेरे गुनाह को माफ कर दे, तो अल्लाह ताला उनके सदक़े में भी गुनाह को आज माफ करेगा।
ہے نا دوستوں بزرگوں. تو کوئی اللہ ہمیں موقع دیا ہے شب برات میں پوری طرح سے پاک ہو جا. رمضان کے استقبال میں انتظار کر لی کہ رمضان بہت جلد آئے گا, 15 دن میں رمضان مبارک شروع ہو جائے گا, تو لائق بن جا, ہے نا. وہ زمین میں کاشت آتی ہے جو پہلے سے ہل جوتی جائے گی, کاٹے براٹے سے پاک کیے جائیں گے, وہ کھیت پورا پاک ہوگا, بین ڈالے گا تو پھل پھول آئے گا. تو آج کی رات پاک کرنے کی رات ہے. دل کو پاک, عقیدے کو پاک, نظرے کو پاک, خیالات کو پاک کرنے کی رات ہے. آج پاک ہو جاؤ, پوری طرح پاک ہو جاؤ. کیسا پاک ہونا؟ رونے سے پاک ہوتا ہوں, گڑ گڑا کر, توبہ استغفار کر, اللہ مجھے معاف کر, میں بھی سے معاف. کتنا تو معافی مانگے گا آج, کتنا توبہ کرے گا آج, اتنا تجھے کامیابی ہے. روز توبہ کرنا اور ہے, شب برات میں کرنا اور ہے. خدا کی خدائی پکارتے ہے کوئی بندہ مجھ سے مانگنے والا, میں دینے تیار ہوں. ہے کوئی لینے والا, میں دینے تیار ہوں. صبح تک نعرے چلتے رہیں گے. اس واسطے دوستو رحمت کے فرشتے بھی شب برات میں پھیلے ہوئے رہیں گے. جہاں ذکر خدا ہوتا رہے گا, ذکر مصطفیٰ ہوتا رہے گا, وہاں فرشتے بھی آئیں گے, نوٹ کر لیں گے کہ آج اولاد آدم اللہ کا ذکر کر رہی ہے, مصطفیٰ کا ذکر کر رہی ہے, درود السلام پڑھ رہی ہے نا دوستو. وہ بھی نوٹ کر لے کو جائیں گے. تو آج کی رات اگر ہم غفلت میں گزاریں گے, فرشتے بولیں گے کیسا بدبخت ہے, اتنا بہترین دن اللہ نصیب کرا ان کو, نبی کے صدقے میں غفلت میں گزار رہا ہے. 12 مہینے کی طرح اور راتوں کی طرح یہ رات کو مت گزار. یہ رات غفلت کی نہیں, بیداری کی رات ہے. آج کی رات شب بیداری کرنے کی رات ہے, رات بھر جاگنے کی رات. خالی جاگ رہا غفلت میں بیکار. کیسا جاگنا؟ فالتو باتوں میں نہیں جاگنا. ہوٹل میں بیٹھ کو جاگیا تو شب برات نہیں ملی. ہوٹل میں بیٹھا, گپ شپ کریا, چائے پیا, یہ دیکھا وہ دیکھا, کون سی کی ٹی وی دیکھا, یہ سب کریا تو ثواب نہیں. گھر میں چھو, بند کمرے میں ہو, مگر توبہ استغفار کر. مسجد میں ٹائم نہیں ملا, گھر میں پڑھ لے, کام بھی کر لے, مگر رو. آج کی رات رونے کی. تو انشاءاللہ جتنا روئے گا اتنا کامیاب ہو جائے گا, اتنا درجے بلند ہوں گے, آج کی رات کا حق ادا کر سکے گا. تو مجھے امید ہے کہ تمام حضرات اللہ جن کو توفیق و ہدایت دے, آج کی رات غفلت پہ نہ گزاریں گے, وہ تلاوت پہ گزاریں گے, ذکر اذکار میں گزاریں گے, توبہ استغفار میں گزاریں گے, ذکر رسول میں, ذکر خدا میں گزاریں گے, ذکر مصطفیٰ میں زندگی گزاریں گے, درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے رہیں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ اوپر کا ذکر ان کو خبر میں کام آئے گا. اوپر ذکر یہ کرتے رہیں گے, انشاءاللہ وہ ذکر کا فائدہ, وہ ثواب ان کو قبر میں ملے گا, حشر میں ملے گا. تو دنیا کیا ہے؟ آخرت کی کھیتی ہے. جیسے بین ڈالے گا ویسا وہاں پھل ملے گا. تو یہاں دنیا میں غفلت میں نہیں, بیداری میں زندگی دی. شب برات کے بعد بھی زندگی بیداری میں گزار, کہ غفلت پہ نہ ہو, کوئی سانس بیکار نہ جائے, ہے نا. لا الہ بول کے زندگی گزار, لا بول کے سانس چھوڑ, لا الہ الا اللہ بول کے سانس لے, محمد رسول اللہ بول کے دم لے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس ذکر خدا میں رضو اللہ ہو جائے گا. ہر لمحہ اللہ کی یاد میں رہے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ میری سن رہا ہے, اللہ میرے ہر بات کو جان رہا ہے. جتنا اللہ کو اپنے قریب سمجھ کر توبہ استغفار کرتے جا, تو اللہ تعالیٰ کی محبت بھی بڑھے گی, رضا بھی بڑھے گی, خطبت بھی بڑھے گی, میت بھی بڑھے گی, ہے نا. جبھی تو کامیاب ہوگا. والذین آمنوا اشد حبا للہ, مومن وہی ہوتا ہے جو شدت سے اللہ سے محبت کرتا ہے. تو اللہ سے محبت کرنے کا ثبوت آج کی رات دے کہ تو روتے ہوئے اللہ کو منا لے, نبی کو منا لے, بزرگ کو منا لے, ماں باپ کو منا لے. آج کی رات ہے, منانے کی رات ہے. جتنا منا لے گا اتنا تیرے درجہ بلند, اتنا تو کامیاب ہو جائے گا آخرت میں بھی دنیا میں بھی. تو یہ موقع ہے, نادانو غفلت میں زندگی مت گزارو, ہے نا. تو کہنے کا مطلب یہی ہے کہ شب برات پھر آئندہ ملتی نہیں ملتی کیا معلوم, اب جو ملی وہ غنیمت سمجھ لیں گے. ایک ایک لمحے کو ہمیں کاسٹلی انمول سمجھتے ہوئے, ہے نا, زندگی گزاریں گے. توبہ استغفار میں گزارو. میں بار بار زور توبہ کیوں دے رہا ہوں, انسان سے خطا ہوتی ہے, خیالی بھی ہوا رہیں گا, خیالی گناہ ہوا رہیں گا, نظری گناہ ہوا رہیں گا, فعلی ہوا رہیں گا, قولی ہوا رہیں گا, کیا معلوم بندے سے کیا خطا بھی رہیں گی. آج سب کو پاک کر لو. استغفر اللہ ضرور پڑھتے رہو, ہے نا. استغفر اللہ العظیم بھی پڑھو, 70 بار پڑھو یا 100 بار پڑھو, مگر آج کی رات پڑھو. توبہ استغفار کرو, ذکر اذکار کرو, عبادت ریاضت میں دل کو لگاؤ, قبرستان کو بھی جاؤ, روزہ بھی رکھو, ہے نا. انشاءاللہ تعالیٰ اگر اوپر کریں گے تو ہمارے آخرت بھی سدھرے گی, اوپر بھی آباد رہیں گے, اندر بھی آباد رہیں گے. اس سے پہلے یہی گزارش ہے کہ اپنے معبود اعتقادی کسی طرح تصور میں معبود بنا لیا, اس کو جانچ لے کون ہے تیرا معبود جس کی تو عبادت کر رہا ہے. یہ کسی
رہبر راہ حق پیر کامل سے سیکھ لے کہ میں کس کی عبادت کرنا، میرا معبود حقیقی کون ہے، اس کی جب تک پہچان نہیں ہوگی عبادت میں لطف نہیں آئے گا۔ بقول امجد کے اسی پر تقریر کا اختتام ہے کہ معبود کی اگر مشہود نہیں تو اطاعت میں کوئی سود نہیں، مسجد کی جب تک دید نہ ہو مہوم کو سجدہ کون کرے۔ بس باقی دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یا رب میں گناہ گار ہوں، توبہ قبول ہو، اسیاں سے شرمسار ہوں، توبہ قبول ہو، جاسوس و دل فگار